السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لا شریک بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 6۔ گاڑی جیسے ہی گاؤں کی جانب جانے والی سڑک پر مڑی تو سامنے سے آنے والی ایک سفید گاڑی نے ان کی گاڑی کا راستہ روک لیا، کیونکہ سڑک چھوٹی تھی اور دونوں گاڑیاں بڑی تھی۔ خان نے دیکھا کہ سامنے والی گاڑی میں بیٹھا نوجوان کوئی وڈیرا لگ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی گاڑی کافی سائیڈ پر کر کے سامنے والی گاڑی کو گزرنے کا راستہ دیا، تو گاڑی گزرتے وقت اس نوجوان نے بہت غور سے مومنہ اور خان کو ایسے دیکھا جیسے وہ پوچھ رہا ہو کہ کون ہو اور اس گاؤں میں کس کے گھر آئے ہو۔ وہی ہوا۔ جیسے ہی خان نے گاڑی آگے بڑھانے کا سوچا تو ایک کاما ٹائپ بندہ تیزی سے بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور خان والی طرف کا شیشہ انگلی سے بجاتے ہوئے اس بات کا منتظر رہا کہ خان شیشہ نیچے کر کے اس کی بات کا جواب دے گا۔ چھوٹے سائی پوچھ رہے کہ آپ اس گاؤں میں کس کے مہمان ہیں؟ خان نے جیسے ہی شیشہ نیچے کیا تو اس کامے نے سوال کر دیا۔ خان کو اس کا یہ انداز ذرا بھی اچھا نہ لگا تھا۔ وہ پہلے تو اس کو دیکھتے رہے، پھر پرسکون لہجے میں بولے، ہم بابا جی کے مزار پر آئے ہیں اور ان کے مہمان ہیں۔ یہ کہہ کر خان نے شیشہ چڑھا کر گاڑی گاؤں کی جانب دوڑانے والے راستے پر دوڑا دی۔ انہوں نے وہاں رک کر وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ چند لمحوں میں بابا جلال کے مزار پر پہنچ چکے تھے۔ خان نے دیکھا کہ ولی محمد مزار شریف کے باہر کھڑے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ خان اور مومنہ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور درود احمد نے بھی آگے بڑھ کر سلام کیا تو خان نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ بہت خوش ہو رہا تھا۔ خان نے ولی محمد کو جھک کر سلام پیش کیا تو وہ ان کو گلے لگاتے ہوئے بولے، یہ سر اللہ کی بارگاہ میں ہی جھکے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ مومنہ کے سلام پر انہوں نے ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو مومنہ کو محسوس ہوا کہ پورے سفر کی تھکان دور ہو گئی ہو۔ مومنہ نے گاڑی میں سے کچھ تحائف نکال کر درود احمد کی جانب بڑھائے تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو کر ولی محمد کی طرف دیکھنے لگا تو انہوں نے مسکرا کر لینے کا کہا، جو اس نے شکریہ کہہ کر لے لیے۔ ولی محمد ان کو لے کر مزار شریف کے اندر داخل ہوئے اور خان سے بولے، یہ میرے والد محترم اور میرے پیر و مرشد بابا جلال الدین کی قبر ہے۔ خان نے عقیدت سے سلام کیا اور مزار کے ننگے فرش پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئے، کیونکہ ولی محمد بھی زمین پر بیٹھ چکے تھے۔ مومنہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، درود احمد ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑا ان کو دیکھنے لگا۔ کیسے ہو شہید خان اور مومنہ بیٹی؟ خان نے مومنہ کی طرف دیکھا اور پھر بولے، اللہ کی کرم نوازی ہے بابا جی، بس آپ کے دیدار کی طلب ہو رہی تھی اس لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ولی محمد مسکرائے اور بولے، دیدار ہو جائے تو سمجھو وہ سب مل گیا جس کی طلب میں سفر کیا ہوتا ہے۔ ولی محمد خوش نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی بات مومنہ اور خان کی سمجھ میں نہ آ سکی تھی۔ مومنہ آہستگی سے بولی، بابا جی، جس گھر میں چڑیا دانا تنکا چگنے نہ آئے تو لگتا ہے کہ اللہ اس گھر سے ناراض ہے۔ مومنہ کی بہت بڑی گہری بات سن کر خان ان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن دوسرے لمحے ہی ان کی کانوں میں ولی محمد کی آواز ٹکرائی تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے، ہر پیڑ پھل دینے والا نہیں ہوتا، لیکن یہ سچ ہے کہ ہر پیڑ چھاؤں ضرور دیتا ہے، چاہے اس کا حجم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن چھاؤں دیتے وقت اس کا ظرف سمندر سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں مومنہ کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ خان نے اب مومنہ کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہو کہ اب بابا جی کی بات کا جواب دو۔ انسان کے بس میں کہاں کہ سمندر جتنا بڑا ظرف رکھے اور پیڑ جیسی گھنی چھاؤں وہ دوسروں کو دے سکے۔ مومنہ نے کہا تو خان کی نظریں ایک بار پھر ولی محمد کی طرف پھر گئی۔ وہ مسکرائے اور بولے، مایوس انسان رب کے ہونے کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ پاک ذات کن کہے تو کہیں جہاں تخلیق کر دے، اور سمندر کے اندر اور تپتے صحرا میں، تپتی ریت کے نیچے، زمین کی تہوں میں بھی کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے۔ 6 فٹ کا وہ انسان جو اس کی بہترین تخلیق ہے، بھلا اس کی نظروں سے اوجھل کیسے رہ سکتا ہے؟ مومنہ اب لاجواب ہو گئی تھی۔ ولی محمد نے درود احمد کو دیکھا اور اشارہ کیا۔ وہ باہر کی جانب چلا گیا تو وہ بولے، شہید خان، مومنہ، میں تمہیں اپنے بچے سمجھتا ہوں، کیا تم بھی مجھے اپنے کسی بزرگ کے برابر درجہ دیتے ہو؟ ولی محمد کی آواز کانپ گئی تو مومنہ اور خان نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تو خان نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور بولے،
بابا جی، میں اس مبارک قبر کے اندر آرام فرمانے والے قابل احترام بزرگ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کا درجہ میرے باپ جیسا ہے، اور آپ میرے بزرگ ہی نہیں بلکہ رہنما بھی ہے۔ اللہ کریم آپ کو اس عاجزی کا صلہ دے گا انشاءاللہ۔ ولی محمد نے مومنہ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے تو مومنہ کو کچھ حیرت ہوئی۔ وہ خاموشی رہی تو ولی محمد پھر بولے، شہرک سے بھی قریب وہ اللہ جو دلوں کے راز بہتر اور خوب جانتا ہے۔ سوچو، کبھی خواہش کی ہوگی کہ تم بھی بیٹی کی ماں بنو اور اس کے ناز نخرے اٹھاؤ، وہ تم سے ضد کرے، تم اس کی ہر بات پوری کرنے کے لیے ہر حد تک جاؤ۔ مومنہ خوشگوار حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہی کیفیت شہید خان کی بھی تھی، کیونکہ یہ تو وہ باتیں اور خواہشیں تھیں جو ان دونوں میاں بیوی نے کبھی ایک دوسرے سے بیان بھی کی تھی۔ اب وہی باتیں ولی محمد کے منہ سے سن کر وہ آبدیدہ ہو گئے تھے۔ مومنہ نے روئی ہوئی آنکھوں سے ولی محمد کی طرف دیکھا اور ہولے سے بولی، جی بابا جی، یہ تو دلی خواہش ہے۔ بابا جی، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ گھوڑا بنوں، میری بیٹی میری پیٹھ پر سوار کرے، مجھے گردن سے پکڑ کر کبھی دائیں اور کبھی بائیں موڑے، میری پیٹھ پر اپنے ہاتھوں سے شیٹے مارے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے میں دن رات ایک کر دوں۔ کیا یہ ممکن ہے بابا جی؟ شہید خان رو پڑے تھے، ولی محمد مسکرا پڑے تھے۔ شہید خان، اللہ ہم سب کی سنتا ہے، بس کبھی کبھی ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ دیر ہو گئی ہے، حالانکہ اس پاک ذات کے گھر میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، اس نے تم دونوں کی خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ ولی محمد کی بات سن کر مومنہ اور شہید خان ان کی طرف دیکھنے لگے تو ولی محمد نے زلیخا کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ ساتھ ساتھ بتاتے جاتے اور روتے جاتے تھے۔ مومنہ اور خان بھی آبدیدہ تھے۔ مراد کا ذکر پھر بھاگی اور شمروز کی دردناک موت کا ذکر کرتے ہوئے ولی محمد کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے تو خان کا تجسس بڑھ گیا۔ وہ کچھ نہ بولے، لیکن چاہتے تھے کہ ولی محمد اس بات کو جاری رکھے۔ ولی محمد نے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا، ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ اس وقت رشا کے مرض کی کیفیت میں مبتلا لگ رہے تھے۔ خان نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پکڑے تو دل کا ضبط ٹوٹ گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ وہ اس بات کو چھپا گئے کہ سلطان اور مکھن سلطان نے بھاگی پر گندی نظر رکھی ہوئی تھی۔ مومنہ بھی اس ولی کامل کو زار اور زار روتا دیکھ کر پریشان بھی تھی اور اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ خان، ولی محمد دوبارہ گویا ہوئے تو دونوں میاں بیوی ان کی طرف پھر سے متوجہ ہوئے۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کو میری بیٹی سمجھ کر اپنی بیٹی بنا لو۔ میں سمجھوں گا کہ میری مومنہ جو اس گاؤں کے کنویں کی نظر ہو گئی تھی، آج میں نے آپ کے سپرد کر دی ہے۔ اس کی اچھی پرورش اور تربیت کرنا، یہ میری تم سے درخواست ہے۔ ولی محمد نے جب خان اور مومنہ کے سامنے ہاتھ جوڑے تو خان کی چیخیں نکل گئی، وہ بلک کے رونے لگے۔ مومنہ نے بھی آگے بڑھ کر ولی محمد کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا، ہمیں گناہگار نہ کرے بابا، مجھے آپ نے پہلی ملاقات میں اپنی بیٹی کہا تھا، کوئی باپ اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرے تو اس بیٹی کو شرم سے ہی مر جانا چاہیے۔ ولی محمد نے روتی ہوئی سرخ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کر ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو مومنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چومنا شروع کر دیا اور خان زار و زار روئے جا رہے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زلیخا کو بیٹی کی طرح رکھوں گا، اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت بالکل اس طرح کروں گا کہ اللہ نے مجھے یہ بیٹی مومنہ کی کوکھ سے دی ہو۔ شہید خان جذباتی انداز میں بولے تو مومنہ بھی ان کی بات کی تائید کرتی ہوئی بولی، ہمیں اور کیا چاہیے بابا جی، ہم جس امید اور خواہش کو لے کر آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں وہ ہمیں مل رہی ہے، ہم تو خود کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ میں زلیخا کو ماں بن کر دکھاؤں گی اور کبھی بھی یہ محسوس نہ ہونے دوں گی کہ وہ بھاگی کی بیٹی ہے، چاہے تمہاری اپنی گود ہری ہو جائے تب بھی۔ ولی محمد نے مومنہ کی بات مکمل ہونے پر فوراً کہا تو مزار کے احاطے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تو میرے لیے اور بھی اعزاز اور خوش قسمتی کی علامت ہوگی کہ زلیخا کے میرے گھر جانے سے اللہ میری گود ہری کر دے تو زلیخا کی عزت اور توقیر ہمارے دلوں میں اور بھی بڑھ جائے گی بابا جی۔ مومنہ نے کہا تو ولی محمد نے ایک لمبی مگر پرسکون سانس بھرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک الماری سے قرآن کریم اٹھا کر لائے۔ ان کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم ان کی طرف کرتے ہوئے بولے، زلیخا میرے پاس بھاگی کی امانت ہے، کیوں نہ ہم اس کی امانت میں اللہ کریم کی مقدس کتاب کو گواہ بنا لیں۔
شہید خان مسکرا دی اور اپنا دایاں ہاتھ قرآن کریم پر رکھا تو مومنہ نے بھی اپنا دایاں ہاتھ قرآن کریم پر رکھا تو خان بولے، میں اپنی طرف سے اور اپنی بیوی مومنہ کی طرف سے اللہ کے اس پاک کلام کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ ہم دونوں میاں بیوی زلیخا بیٹی کو سگے ماں باپ بن کر اس کی پرورش اور تربیت کریں گے اور تا حیات کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ولی محمد نے پیار سے خان اور مومنہ کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور قرآن کریم کو بوسہ دے کر واپس الماری میں رکھ آئے۔ وہ ابھی اپنی جگہ پر نہ پہنچے تھے کہ درود احمد زلیخا کے ساتھ مزار میں داخل ہوا۔ سہمی اور خوف زدہ زلیخا ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ رہی تھی جو درود احمد کے مطابق اس کے ماں باپ تھے۔ ولی محمد نے درود احمد کو پوری بات سمجھا کر بھیجا تھا کہ وہ زلیخا کو ساری بات اچھی طرح سمجھاتے کہ اب اس کو زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی چیز کو ترسنا نہیں پڑے گا اور نہ ہی ان ظالموں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ درود احمد نے زلیخا کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ وہ بات سنتی جاتی اور روتی جاتی تھی۔ وہ آخری بار اپنے ماں باپ کی قبر پر جانا چاہتی تھی۔ درود احمد نے اس کو سمجھایا کہ پورے گاؤں میں سائی سلطان کے بندے کتوں کی طرح اس کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ وہ کوئی موقع دیکھ کر گاؤں آئے اور اپنے ماں باپ کی قبروں پر حاضری دے کر چلی جائے۔ شہید خان اور مومنہ زلیخا کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مومنہ کے اندر ایک دم سے ممتا کی جو محبت جاگی تھی وہ خود اس کیفیت سے حیران رہ گئی تھی۔ شہید خان بھی باپ کی شفقت اور پیار سے زلیخا کی طرف بڑھے اور بڑھ کر اس کو اپنے گلے لگا لیا اور زار و زار رونے لگے۔ زلیخا پریشانی سے ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مومنہ نے زلیخا کا منہ چوم کر اپنی ممتا کی محبت بھری مہر اس کے چہرے پر ثبت کر کے زلیخا کی ڈھارس بندھا دی تو وہ کچھ پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ زلیخا بیٹی، یہ مومنہ ہے، میری بیٹی مومنہ۔ ولی محمد کی آواز ایک بار پھر اپنی بیٹی کے ذکر پر بھرا گئی تھی، جبکہ مومنہ اس بات پر فخر کر رہی تھی کہ ولی محمد نے اس کو اپنی بیٹی کا درجہ دے دیا ہے۔ وہ ولی کامل کی در سے اپنی آسو مرادوں کی جھولی بھر کر جا رہی تھی اور بہت خوش تھی۔ یہ شہید خان ہے میرا بیٹا، میں نے اس کو اپنے دل میں اپنے داماد کا درجہ دے دیا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ شہید خان تو یہ سن کر ولی محمد کے پاؤں میں گر گئے اور اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا اور زار و زار رونے لگے تھے۔ مومنہ کی بھی ہچکیاں سنائی دے رہی تھی۔ زلیخا پرخلوص لوگوں کو اس طرح دیکھ رہی تھی کہ جیسے وہ اس دور میں انسان نہیں فرشتے ہیں جو اللہ نے زمین پر اتارے ہیں۔ ولی محمد نے خان کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں، میرے دل میں ہے، میرے سینے میں۔ اگر جھانک کر دیکھ سکتے ہو تو دیکھو شہید خان کہ اللہ نے مجھے تم دونوں کی شکلوں میں بیٹی اور داماد کے رشتے دے دیے ہیں، میں تو اللہ کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے زلیخا کا ہاتھ پکڑ کر مومنہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور بولے، زلیخا بیٹی، تم آج سے اپنی ایک نئی زندگی شروع کرو گی، تمہارا نیا نام ہوگا، نیا روپ اور نیا جہاں تمہارا منتظر ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، یہ لوگ تمہارے اپنوں سے بھی بڑھ کر اپنے ہوں گے، یہ میری نہیں اللہ کی کتاب کی ضمانت ہے۔ زلیخا روئے جا رہی تھی، اس کو آج اپنا گاؤں چھوڑ کر دور نئی دنیا میں جانا تھا۔ ولی محمد نے زلیخا کو خود سے ہاتھوں سے نئی اور قیمتی گاڑی میں سوار کرایا تو آسمان کی جانب منہ کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ انہوں نے پڑھنے کے بعد گاڑی اور پھر اندر بیٹھی حیران پریشان زلیخا کے چہرے پر پھونک ماری اور پاس کھڑے خان اور مومنہ سے بولے، آج سے اس کا نام زلیخا نہیں، ایمان فاطمہ ہے، بس اب یہ اسی نام سے لکھی اور پکاری جائے۔ دونوں میاں بیوی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دی۔ مومنہ نے ولی محمد کے ہاتھ چوم کر ان کو سلام کیا اور بولی، مجھے آج اپنی شادی کے بعد پہلی بار احساس ہو رہا ہے کہ میں اپنے مائکے سے رخصت ہو رہی ہوں۔ بھرائی ہوئی آواز نے شہید خان اور ولی محمد کو بھی آبدیدہ کر دیا، اور میرے باپ نے مجھے جو کچھ دے کر رخصت کیا ہے اس کی نظر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ سلامت رہو آپا، سدا خوش رہو، درود احمد نے بڑے بزرگوں کے انداز میں کہا تو سبھی ہنسنے لگے۔ اجازت لے کر خان گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے زلیخا کو مڑ کر دیکھا اور بولے، ایمان فاطمہ بیٹے، یہ گاڑی تمہاری اپنی ہے، ہم تمہارے اپنے ہیں، ہماری ہر چیز اب تمہاری ہے، کسی بھی چیز کی تمنا بے فکر ہو کر کرنا، بالکل ایسے جیسا کہ تم بھاگی بہن یا شمروز بھائی سے کیا کرتی تھی۔ زلیخا روتی ہوئی بولی، مجھے یہاں سے جلدی لے چلیں انکل، ورنہ وہ سائی مکھن مجھے مار دے گا، وڈیری نور العین مجھ پر کتے چھوڑ دے گی، جلدی کرے انکل آنٹی جلدی کرے۔ وہ سہمی اور خوف زدہ لگ رہی تھی۔ خان نے اس کی بات سن کر گاڑی گیئر میں ڈالی اور ایک چھوٹا سا
موڑ کاٹ کر دوبارہ ولی محمد کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا اور گاڑی گاؤں سے باہر جانے والے کچے راستے پر دوڑا دی۔ زلیخا اپنے گاؤں کو چھوڑتے ہوئے قیمتی گاڑی میں بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگے اور شمروز کے ساتھ ساتھ مراد کے لیے بھی دکھی تھی، لیکن اب اس کو گاؤں بھی چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا۔ اس کی سکھیاں، اس کے کلاس فیلوز اور اس کے بچپن کے دن اور وہ شامیں جب وہ اپنی سکھیوں کے ساتھ اس گاؤں کی کچی گلیوں میں شٹاپو کھیلا کرتی تھی، لیکن مٹی کھیل کر جوان ہو رہی تھی۔ چھپن چھپائی، وہ سب کھیل جو گاؤں میں کھیلے جاتے ہیں، وہ سب اس کو یاد آئے تو وہ رو پڑی۔ مومنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کو تسلی دینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تم کس دکھ اور کرب سے گزری ہو، لیکن ایمان فاطمہ، میری بچی، اب اس کو بھولنے کی کوشش کرو۔ ہم تمہیں بہت سارا پیار دیں گے، پریشان نہ ہونا میری بچی۔ زلیخا نے سامنے سے سائی مکھن کی گاڑی آتے دیکھی تو جلدی سے بولی، انکل، وہ سامنے سے سائی کی گاڑی آ رہی ہے، وہ مجھے مار دے گا، مجھے چھپا لے، میں مرنا نہیں چاہتی، میں مرنا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی سیٹ کے نیچے چھپنے والے انداز میں خود کو لٹا کر محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ شہید خان نے دیکھا کہ یہ وہی گاڑی تھی جو صبح ان کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ اس کا مطلب کہ اس گاڑی میں بیٹھا شخص زلیخا کے ماں باپ کا قاتل ہے اور اب زلیخا کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہے۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، کچھ نہیں ہوگا، اس گاڑی کے شیشے سیاہ ہے، وہ باہر سے تمہیں نہیں دیکھ سکتے، بے فکر رہو۔ مومنہ کی آواز نے زلیخا کو حوصلہ تو دے دیا تھا، لیکن وہ بلیک شیشوں کی کرامت کو نہ سمجھ سکی تھی، کیونکہ اندر سے تو وہ باہر کے ہر منظر کو بآسانی دیکھ رہی تھی۔ پھر باہر سے کیسے کسی کو وہ نظر نہیں آئے گی؟ فی الحال یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ پھر اس نے چوری چوری دیکھا کہ سائی سلطان کی گاڑی اس گاڑی کے پاس سے گزر گئی ہے۔ اس نے مڑ کر جاتی ہوئی گاڑی کو چھپ چھپ کر دیکھا تو سائی سلطان کی گاڑی دور جاتے ہوئے اس کو دکھائی دی۔ اس نے سکون کی ایک سانس خارج کی تو دوسرے ہی لمحے اس کو وہ قبرستان نظر آ گیا جس میں اس کے ماں باپ دفن تھے۔ اس نے گاڑی کے اندر سے ہی آنکھیں بند کر کے ان دونوں کا تصور کیا اور اللہ کے حضور ان کی مغفرت کی دعا کرنے لگی۔ جب گاڑی بڑی شاہراہ پر پہنچی تو زلیخا پرسکون نیند سو چکی تھی۔ مومنہ نے خان کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ مومنہ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا تو خان چونک گئے۔ آپ کی توجہ سامنے سے آنے والی ٹریفک پر نہیں ہے کیا؟ مومنہ نے ان کو یاد دلایا تو وہ ایک ٹھنڈی سانس اندر کی جانب کھینچتے ہوئے چوکنے ہو کر سامنے دیکھنے لگے اور کچھ توقف کے بعد بولے، مومنہ بیگم، یہ اللہ بھی کیا کیا معجزے دکھاتا ہے نا۔ ہم بے اولاد تھے، ہمیں اس نے اولاد کی نعمت سے اس طرح نواز دیا کہ کوئی وقت ہی نہیں لگا، اور ہماری جو خواہش تھی کہ ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو، اس نے بیٹی دے کر ہماری خواہش کو پورا فرما دیا۔ آپ دیکھنا مومنہ بیگم، میں اپنی اس بیٹی کے لیے دنیا جہاں کی ہر وہ چیز گھر میں لا کر رکھوں گا جو اس کی خواہش ہوگی۔ شہید خان بہت پرجوش نظر آ رہے تھے اور مومنہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ نورالعین کو کسی طور چین نہ آ رہا تھا۔ وہ پورے گاؤں میں اپنے کاموں کو بھیج کر پتہ کروا چکی تھی، لیکن زلیخا کا کہیں نام و نشان بھی نہ مل رہا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ سائی سلطان اس کو پریشانی اور غصے کے عالم میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہلکے ہلکے بادلوں نے کچھ ہی دیر میں بارش کی نوید سنائی تو نورالعین ایک خیال کے آتے ہی ایک دم چونک کر سائی سلطان کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا نہ ہو سائی کے بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں۔ سائی سلطان نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ رازدارانہ انداز میں بولی، لازمی نہیں کہ اپنے سب بندے قابل بھروسہ ہی ہوتے ہیں، کیا کسی نے بابو کے گھر میں جھانک کر دیکھا ہے؟ سائی سلطان اپنی شاطر بیوی کے شیطانی ذہن کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اشش کرنے لگا۔ مکھن سلطان کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر سلطان سائی نے اسے اپنے پاس بلوایا اور نورالعین کے خدشے سے آگاہ کیا تو وہ بھی چونک کر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اسی وقت وہاں جانے کی ٹھان لی، لیکن نورالعین اس کو روکتی ہوئی بولی، ایسے نہیں میرے مکھن سائی، ایسے نہیں، اتنی جلد بازی اچھی بات نہیں ہے، ٹھنڈی کر کے کھاؤ، مزہ زیادہ آئے گا۔ سائی سلطان اپنی بیوی کی چرب زبانی سے خائف تو تھا ہی، لیکن اب یہ کیسی زبان اور لہجہ استعمال کرنے لگی تھی، وہ سائی سلطان کے لیے ناآشنا تھا۔ یہ انداز اس نے پنجابی فلموں میں طوائفوں اور نائکوں کا دیکھا اور سنا تھا، اور اپنی جوانی میں سائی سلطان نے کوٹھے پر مجرے بھی بہت دیکھے تھے۔ اس کو کبھی کبھی نورالعین سے خوف آنے لگتا تھا، اور اب وہ
अब तो वो खुद को इसके घर का कुत्ता समझने लगा था। जब से नूरलैन ने मक्खन सुल्तान की पैदाइश के मुतालिक राज खोला था, और ये भी भला ही हुआ था कि अभी तक मक्खन सुल्तान को इस राज का इल्म न था, बल्कि साई सुल्तान की तौका के मुताबिक किसी को भी इस घर में ये इल्म न था कि मक्खन साई सुल्तान साई का अपना बेटा नहीं है, बल्कि वो नूरलैन का बेटा है। लेकिन उसका बाप कौन था ये किसी को भी मालूम न था। हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे, वो ऐसे कि जैसे हम बाबू के घर को रौनक बख्शने आए हैं। बहाने बहाने से उसका पूरा घर भी देख लेना, और उसके घर में अगर कोई तुम्हारे पसंद की चीज़ हो तो वो भी देख लेना। ये बात सुनकर साई सुल्तान को पक्का यकीन हो गया कि उसकी बीवी अगर तवाइफ नहीं है तो तवाइफों के साथ उसका मेल जोल ज़रूर है। जो वो हर माह शहर बाकायदा से जाती है, उसकी ज़बान और गंदी जहनीत बता रही थी कि इस गांव का कोई भी घर उसकी नज़रों से ओझल नहीं है। हालांकि बाबू उनका पुराना नमकवार था और उनकी खातिर उसने कई बार अपनी जान हथेली पर रखी थी, लेकिन नूरलैन की सोच के आगे सब कुछ हेज था। तो फिर ठीक है माँ जी, चलते हैं। साई सुल्तान भी उठकर उनके साथ चल पड़ा। तो क्योंकि मक्खन सुल्तान ने उसकी तरफ देखकर इशारा किया था कि वो भी चले। हल्की हल्की बारिश ने तेज बारिश की नवी सुना दी थी। बादलों की गड़गड़ाहट और कुछ कुछ दूर बिजली के चमकने से दिन में ही रात हो गई थी। बारिश को रुक लेने दे, फिर चलते हैं, साई सुल्तान ने कहा। तो नूरलैन ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, शिकार करने का जो मज़ा सावन की बारिश में है वो चमकती धूप में नहीं है। याद रखना सुल्तान साई, अगर जुलेखा मुझे बाबू के घर मिल गई तो उसको न सिर्फ असल ज़र बल्कि सूद भी अदा करना पड़ेगा। नूरलैन एकदम से गुस्से में लाल पीली होती हुई बोली। तो साई सुल्तान ने अपनी नज़र झुका ली। मखन साई की तरफ देखा जो बाहर की जानिब निकल गया। चंद मिनटों बाद गाड़ी बाबू के घर की जानिब भागी जा रही थी। बारिश तेज हो गई थी, बल्कि अब तो गाड़ी के वाइपर भी चल पड़े थे। बाबू का घर गांव की दूसरी नुक्कड़ पर था, इसीलिए इतनी तेज बारिश में गाड़ी में जाना भी जरूरी था। कुछ मिनटों बाद वो बाबू के घर के सामने पहुंच चुके थे। मखन साई ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो तौका के ऐन मुताबिक बाबू नंगे पाँव ही भागा बाहर चला आया। वो बारिश में भीगता हुआ गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा तो नूरलैन ने शीशा नीचे करते हुए उसको मस्का लगाती हुई बोली, हम शहर से आ रहे हैं, तेज बारिश शुरू हो गई तो सोचा कुछ देर के लिए बाबू के घर रुक जाते हैं। क्या ख्याल है बाबू? नूरलैन उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी। बाबू के तो हाथ पाँव ही फूल गए थे। वो टाल मटोल से काम लेता हुआ लजाजत से बोला, क्यों नहीं साई, ये तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। लेकिन वो चुप हो गया। तो नूरलैन और मखन साई के साथ साथ सुल्तान साई के भी कान खड़े हो गए। उनका शक यकीन में बदलने लगा था। मक्खन गरजदार आवाज में बोला, लेकिन क्या ओए? वो जल्दी से गड़बड़ाता हुआ बोला, माई बाप, मेरा ये कच्चा कोठा आप लोगों के शाया निशान नहीं है। नूरलैन अपने शक को मजीद पक्का करती हुई उसकी आंखों में देखने लगी, जहां से पानी बह बहकर उसके जज्बात की सही तरह अक्कासी न कर पा रहा था। तो फिर ठीक है बाबू, हम गाड़ी में ही बैठे रहते हैं या फिर मज़ार पर रुक जाते हैं, वो तो रास्ते में ही है। बाबू सायन की बात सुनकर डर कर बोला, नहीं नहीं सायन, ऐसी बात नहीं है, आप तशरीफ़ लाए ना, मुझे खुशी होगी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया तो नूरलैन ने छतरी खोलकर अपने सर पर कर ली। दूसरी जानिब से मक्खन साई और सुल्तान साई भी बाहर निकल आए। वो दोनों कुछ भीग गए थे। वो जल्दी से बाबू के घर के अंदर दाखिल हुए तो बाबू ने सहन से ही आवाज़ लगाने के लिए मुंह खोला। तो मक्खन सुल्तान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, किसी भी इंतजामात की ज़रूरत नहीं है, बस हम थोड़ी देर में ही चले जाएंगे। नूरलैन ने मक्खन सुल्तान की तरफ दाद देने वाले अंदाज में देखा तो मुस्कुराकर अंदर की जानिब बढ़ गया। उनका ख्याल था कि बाबू अपनी आवाज़ और उनके आने की इतला देकर अंदर छुपी हुई जुलेखा को खबरदार न कर दें। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए, बाबू की बीवी जो कि अच्छी शक्ल सूरत वाली थी, वो कई बार हवेली जा चुकी थी, मक्खन सुल्तान को देखकर सलाम करने लगी और फिर उसने नूरलैन और साई सुल्तान के सामने भी इस तरह सर झुका लिया कि वो उनकी बांदी है। सलाम करने के बाद वो खुशगवार हैरत से बोली, लगता है कि मेरे साई को मेरे इस टूटे फूटे घर पर तरस आ ही गया है। मक्खन सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और सर तपा उसके सरापे का जायजा लेने लगा। वो शर्म से छुई मुई हो रही थी। बाबू उनके लिए अंदर वाले कमरे से दो कुर्सियां लेकर आ गया, जिस पर उसने अपनी कमीज के बाजू को फेर कर साफ किया और साई सुल्तान और नूरलैन को बैठने का कहा, जबकि मक्खन सुल्तान एक चारपाई पर बैठ गया। अब बाबू होठों पर जबान फेर रहा था कि उसके मालिक पहली बार उसके घर आए हैं, उनकी क्या खिदमत की जाए। घर में खाने को कुछ भी न था, जबकि बाहर बारिश भी बहुत तेज थी। वो खिसियाना सा होकर पूछने लगा, सरकार,
اگر حکم ہو تو چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دے، بس تھوڑی ہی دیر میں چائے بن جائے گی۔ نور العین نے کرسی سے اٹھتے ہوئے دوسرے کمرے کے اندر جھانکنے والے انداز میں اس کی بات کا جواب اس طرح دیا: بابو، ہم تمہارے گھر سے کچھ کھانے نہیں بلکہ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ برسات کے دنوں میں تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہوتی۔ وہ بابو کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی: کیا میں اندر جا کر اس کمرے کی چھت اور پورا کمرہ دیکھ لوں کہ کہیں سے پانی تو نہیں ٹپک رہا؟ نور العین نے اس انداز میں اجازت لی تھی کہ سلطان اور مکھن بھی اشش کر اٹھے تھے، کیونکہ ان کو دوسرے کمرے سے کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی اس کمرے میں ہے۔ ارے سائن، آپ تو شرمندہ کر رہی ہے۔ بابو کے بولنے سے پہلے ہی اس کی بیوی بول پڑی تو بابو ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا: آپ کا اپنا ہی گھر ہے سائن، تشریف لائے، ہمیں تو خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہوئے ہمارے گھر کے متعلق سوچا۔ بابو نہیں چاہتا تھا کہ سائن یا مکھن اس دوسرے کمرے میں جائے، اس کی ایک بڑی وجہ تھی جو بہت جلد سامنے آنے والی تھی۔ نور العین جیسے ہی کمرے میں جانے کے لیے آگے بڑھی تو مکھن سائی بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ بڑی باریک بینی سے پورے گھر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہ ایکس رے مشین کسی مریض کا ایکس رے لے رہی ہو۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مکھن سائی کو اپنے کام کی چیز مل گئی تھی۔ کمرے میں بابو کی جوان بیٹی، جو بارش سے خوفزدہ ہو کر کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح ایک چارپائی پر دبکی بیٹھی تھی، وہ ان کو اپنے گھر میں دیکھ کر فوراً سلام کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی تو مکھن سلطان کی نظروں نے اس کے پورے جسم کا طواف کر لیا تھا۔ یہ ہیرا کہاں چھپا رکھا تھا تم نے بابو؟ مکھن سلطان نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر دل ہی دل میں کہا اور نور العین کی طرف دیکھا جو مسکرا کر بابو کی جوان بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ پورے گھر میں ان کو زلیخا تو کہیں بھی نظر نہ آئی، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹے کو گوہر نایاب مل گیا ہو۔ مرجانی کتنی بڑی ہو گئی ہے، سائن نے کہا تو مکھن بھی اس کی بات کی تائید کرتا ہوا بولا: ہاں ماں جی، دیکھے نا، جب یہ حویلی آیا کرتی تھی تو چھوٹی سی تھی، اب کافی بڑی ہو گئی ہے۔ بابو کی بیٹی شرم و حیا کا پیکر تھی، ایسا کہنا درست نہ تھا، لیکن وہ شرم سے پانی پانی ضرور ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی غیر مرد کسی جوان لڑکی کی ان الفاظ میں تعریف کرے تو شرم سے وجود کا سکڑ جانا لازمی امر ہے۔ بابو یہ باتیں سن کر اپنی جگہ پر کھڑا ان کے جلدی جانے کی دعائیں مانگنے لگا تھا۔ لو بھائی بابو، نور العین واپس مڑی، ہم نے تمہارا گھر دیکھ لیا ہے، اس میں کافی کام ہونے والا ہے، یہ بارشوں کے دن گزرتے ہیں تو ہم سے پیسے لے لینا اور اس کی چھتیں دوبارہ ڈلوا لینا۔ بابو عاجزی سے ان کی طرف دیکھنے لگا تو مکھن سلطان کی نظریں ایک بار پھر بابو کی بیٹی کے وجود کا طواف کرتی ہوئی باہر کی جانب پہنچی تو بابو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر جو خوف تھا وہ مکھن سلطان سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ماں جی کہ اس سال بابو ان کچی چھتوں کو گرا کر لوہے کی چھت ہی ڈلوا لے، کچھ بندوبست میں بھی کر دوں گا، بابو فکر نہ کرنا۔ لیکن بابو کی فکر اور بڑھ گئی تھی۔ سائی سلطان خود کو ان ماں بیٹے کا ملازم تصور کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کچھ غصیلے لہجے میں بولا: اگر ماں بیٹے کی شناخت پیریڈ ختم ہو گئی ہے تو چلے، کیونکہ اب بارش ختم ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہہ کر خود باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بابو کی بیوی اور بابو ان کو دروازے تک چھوڑنے آئے تھے۔ وہ لوگ جب گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلے گئے تو بابو کی بیوی اس کا کندھا ہلا کر بولی: کتنے اچھے مالک اور مالکن ہیں جو ہمارا اتنی بارش میں خیال کرنے آئے ہیں۔ بابو چونک کر اس کی طرف دیکھ کر خاموش رہا اور اندر کی جانب دیکھا جہاں دروازے میں اس کی بیٹی کھڑی پریشانی سے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف سلونی ریمپ پر اپنے حسن اور اداؤں کے جلوے بکھیر کر جیسے ہی میک اپ روم میں پہنچی، ایک پرچی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو کوئی بہت بڑے بزنس مین کا نام اور نمبر لکھا تھا۔ یہ اس کے لیے بلکہ اس فیلڈ کی لڑکیوں کے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی، ان کو ایسے پیغامات ملتے ہی رہتے تھے۔ جو بہت جلد امیر ہونا چاہتی تھی وہ ایسی کالز اور نمبرز پر پہنچ جاتی تھی۔ لیکن سلونی نے آج تک جو بھی کمایا تھا اپنی محنت اور لگن سے کمایا تھا۔ وہ ایسے لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتی تھی اور ان کو کیسے جواب دینا ہے یہ بھی اس کو اچھی طرح علم تھا۔ سلونی نے نمبر دیکھ کر اپنے موبائل سے ڈائل کیا تو دوسری طرف سے تیسری بیل پر ہی کال اٹینڈ کر لی گئی۔ ہیلو، امک اسپیکنگ۔ لب و لہجہ خالص کاروباری تھا، لیکن اس کو یہ علم نہ تھا کہ دوسری طرف سے بولنے والی کون ہے۔ ہیلو مسٹر وامک، سلونی اسپیکنگ۔ آپ کا کارڈ مجھے ملا تھا، کہیے کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ سلونی کا انداز وہی تھا جو وہ اس سے پہلے کافی بزنس مینوں کے ساتھ اختیار کر چکی تھی، لیکن ایک ہی کال کے بعد دوبارہ کسی کو آج تک جرأت نہ ہوئی تھی
کہ وہ سلونی کو کال کرتا۔ ذہے نصیب مس سلونی، کیسی ہے آپ؟ مجھے بہت اچھا لگا آپ کی آواز سن کر۔ وہ کیا ہے کہ دل تو ریمپ پر ہی رہ گیا جب آپ نے انٹری دی تھی۔ دوسری طرف سے لوفرانہ انداز میں بات کی گئی تو سلونی نے اس بندے کا بہترین حل سوچ لیا تھا۔ وہ فوراً بولی، کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ ایک ڈنر اور رات میرے نام کر دے، جو کہیں گی وہی ملے گا۔ دوسری طرف سے مخمور لہجے میں کہا گیا تو مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، جگہ اور وقت بتا دیں، میں پہنچ جاؤں گی۔ دوسری طرف سے غیر یقینی کیفیت میں پوچھا گیا، واقعی مس سلونی، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ آپ ہی ہے اور آپ نے میری دعوت قبول کر لی ہے۔ وہ کافی ایکسائٹڈ لگ رہا تھا۔ سلونی اس کی خوشی کو دگنا کرتی ہوئی بولی، مجھے جو چاہیے وہ مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ صرف ایک بار زبان سے بولو مس سلونی، کیا چاہتی ہو؟ ساری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ وامک کی عاشقانہ آواز سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سلونی بولی، بس کچھ زیادہ نہیں، صرف ایک گاڑی، وہ بھی اپلائیڈ فار۔ جب میں شام کو ہوٹل آؤں تو ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی ہو۔ سلونی نے یہ کہہ کر کال منقطع کر دی اور اپنا چہرہ فیس واش سے صاف کرنے لگی۔ وہ اس نئے نویلے عاشق نامراد کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اب اس کے گھر کا اتا پتہ معلوم کرنا سلونی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ جو مہمانان گرامی اس کیٹ واک کو دیکھنے کے لیے مدعو کیے جاتے تھے، ان سب کی شناختی کارڈ کی ایک کاپی ہوٹل انتظامیہ کے پاس ہوتی تھی۔ سلونی کا کام ایک ویٹر نے آسان کر دیا تھا۔ اس نے وامک کے شناختی کارڈ کی کاپی لا کر سلونی کو دے دی تھی۔ سلونی نے اس پر سے گھر کا ایڈریس پڑھا اور جاتے ہوئے وامک کے گھر سے ہو کر جانے کا پلان بنا لیا۔ سلونی ہوٹل سے نکلی کہ موبائل پر بیل ہونے لگی۔ دیکھا تو جاسم کی کال تھی۔ سلونی نے جلدی سے کال ریسیو کی، جی میری جان، میرے بھائی خیریت ہے؟ دوسری طرف سے جاسم ناراض لگ رہا تھا، کیونکہ جب وہ بولا تو سلونی اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ آپی، ہیپی برتھ ڈے ٹو می۔ یہ کہہ کر جاسم نے کال منقطع کر دی۔ سلونی بالکل ہی بھول گئی تھی کہ آج اس کے جان سے پیارے بھائی جاسم کی سالگرہ ہے۔ وہ خود کو کوسے دینے لگی تھی۔ جلدی سے اس نے بیکری سے ایک فریش کیک لیا اور گھر کی جانب اپنی شاندار گاڑی کو دوڑا دیا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچی تو جاسم لان میں اس طرح ٹہل رہا تھا جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ ساتھ ساتھ انگلی کے اشارے سے سگریٹ کی کش لگانے جیسی اداکاری بھی کر رہا تھا۔ سلونی کو اس لمحے اس پر بہت پیار آیا۔ وہ بھی ڈرنے کی اداکاری کرتی ہوئی نظریں جھکا کر اس کے پاس سے گزر کر اندر کی جانب بڑھی تو جاسم کی گونجدار آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ کہاں سے آ رہی ہو لڑکی؟ وہ واپس مڑی اور جاسم کی طرف دیکھا جو کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ڈرے سہمے ہوئے لہجے میں عاجزی سے بولی، وہ ابا جی، اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ جاسم پورا ابا جی بنا ہوا تھا اور وہ پوری سہمی ہوئی نوجوان لڑکی جو اپنے باپ کا سامنا کرتے ہوئے گھبرا رہی ہو۔ تو تم اپنی سہیلی کے گھر تھی؟ میں نے وہاں فون کیا تھا لیکن تم وہاں نہیں تھی۔ مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلونی مسکرا کر بولی، ابا جی، میں وہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ میں تو اس وقت ایک بیکری سے بہترین سا کیک خرید رہی تھی۔ آخر آپ کی برتھ ڈے بھی تو سیلیبریٹ کرنا تھی نا۔ جاسم چونک کر خوش ہوتے ہوئے، سچ آپی، آپ کو میری سالگرہ یاد تھی؟ وہ ابا جی سے ایک دم وہ ننھا منا سا جاسم بن گیا تھا جس کو ماں اکیلا چھوڑ کر دنیا سے جا چکی تھی۔ سلونی کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ جاسم کو گلے لگاتی ہوئی اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولی، اس دنیا میں تم ہی میرے ماں باپ ہو جاسم، اور تم ہی میری اولاد ہو۔ جب اس گھر میں ہم دو ہی فرد ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کے غم اور خوشیاں کیسے بھول سکتے ہیں؟ جاسم کی آنکھیں بھی بھر آئی تھی۔ گاڑی سے کیک نکالا گیا، کینڈل لگا کر اس کو جلایا اور پھر بجھایا گیا۔ چھری چلائی گئی، تالیاں بجا کر دونوں نے ہیپی برتھ ڈے کا گیت گنگنایا اور کیک کا پہلا ٹکڑا ہمیشہ کی طرح جاسم نے اپنی ماں جائی بڑی بہن کے منہ میں ڈالا اور پھر دونوں نے خوب ہلا گلا کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں وہ ایک دوسرے سے بانٹتے رہتے تھے۔ کبھی جاسم اداس ہوتا تو سلونی کی جان پر بناتی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ ہر وہ خواہش پوری کرے جو جاسم کے دل میں ہے اور وہ کہنے سے کترا رہا ہے۔ وہ بہانے سے اس سے پوچھ لیتی تھی، وہ بتا بھی دیتا تھا۔ اس نے کبھی بھی کوئی بھی بات اپنے دل میں نہ رکھی تھی، بس سلونی اس کو بہت اچھی پوسٹ پر دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جاسم اس کے نام سے زندگی گزارے۔ اس کی اپنی ایک پہچان ہونا چاہیے اس معاشرے میں۔ وہ ایک باشعور شہری بن کر، ایک اچھا اور کامیاب بزنس مین بن کر پوری دنیا میں اس ملک کا نام روشن کرے۔ جاسم کو بھی معلوم تھا کہ اس کی بہن اس کے لیے دن رات ریمپ واک کر کے جو بھی کماتی ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ وہ بھی دن رات خوب محنت کرتا تھا۔
یہ وجہ تھی کہ ابھی تک اس نے ہر کلاس میں بہت اچھی پوزیشن حاصل کی تھی۔ سلونی نے جاسم کو بتا دیا کہ وہ رات کو مزید دیر سے آئے گی، وہ کھانا کھا کر سو جائے۔ جاسم سمجھتا تھا کہ سلونی کا کوئی اور بھی شو ہوگا جس میں وہ لیٹ ہو جائے گی، اس لیے اس نے مسکرا کر سلونی کے ماتھے پر ایک محبت بھرا پیار دیا اور بولا، آپی، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر اماں ابا زندہ ہوتے تو کیا ہم تب بھی ایسے ہوتے؟ سلونی پرانی باتوں کو یاد کر کے رونا نہیں چاہتی تھی، اس نے مسکرا کر جاسم کی بات کو ٹال دیا۔ تب ہم ایسے نہ ہوتے کیونکہ ہم ابا اماں کے حکم کے پابند ہوتے اور اس طرح سالگرہ نہ کر رہے ہوتے، بلکہ اماں ابا یہ کہتے کہ یہ کیا فضول رسمیں ہیں، چلو اتنے پیسوں کا گھر میں راشن ڈال لیتے ہیں، 10-12 دن آسانی سے گزر جائیں گے۔ سلونی کا پیارا انداز دیکھ کر جاسم بے اختیار ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سلونی تیار ہو کر وامک کے اس پتے پر پہنچ گئی تھی جو شناختی کارڈ کے مطابق تھا۔ بہت بڑی کوٹھی کے باہر باوردی گارڈ نے سلونی کی گاڑی دیکھ کر اس کو سلام کیا اور آگے بڑھ کر پوچھا، جی میڈم، حکم کرے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ سلونی نے طے شدہ پلان کے مطابق اپنی بات شروع کی، مجھے وامک صاحب کی مسز سے ملنا ہے، لیکن تم انہیں اندر جا کر نہیں بتاؤ گے کہ میں ان سے ملنے آئی ہوں۔ وہ گارڈ ان کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوا بولا، وامک صاحب کا تو شادی ہی نہیں ہوا میڈم، تم کیسے ان سے ملے گا؟ سلونی کو اپنے پلان پر پانی پھرتا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ فوراً بات کو بدلتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے کہ تم اونچا سنتے ہو، میں نے کہا تھا کہ ان کی ماں جی کو ملنا ہے۔ گارڈ نے اپنے کان میں انگلی پھیری اور کھسیانا ہو کر بولا، معاف کرنا میڈم جی، ذرا اونچا ہی سنتا ہوں، جی آپ تشریف لائیں، ماں جی اندر ہی ہے۔ سلونی نے موبائل پر وقت دیکھا، ابھی کوئی آدھا گھنٹہ رہتا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتی ہوئی بولی، گاڑی کا خیال رکھنا، میں ابھی آتی ہوں۔ گارڈ اس بات میں سر ہلاتا ہوا گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سلونی جیسے ہی اندر داخل ہوئی، وہ اس گھر کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ بہت بڑے بزنس مین کا گھر تھا اور وہ بزنس مین ابھی تک کنوارا تھا۔ سلونی سمجھ گئی کہ اس نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، کیونکہ وہ گھر میں بھینس پالنے کا قائل نہ لگ رہا تھا۔ وہ ایک ڈرائنگ روم میں پہنچی تو ایک ملازمہ نے ان کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی کہیے میڈم۔ سلونی نے اس کے پوچھنے سے ہی سمجھ لیا کہ یہ ملازمہ ہے۔ وہ ذرا تنک کر بولی، اپنی میڈم سے کہو کہ کوئی ان سے ملنے آیا ہے۔ میڈم؟ وہ حیرت سے بولی، لیکن یہاں تو کوئی میڈم نہیں رہتی، لگتا ہے آپ کسی غلط گھر میں آ گئی ہو۔ سلونی کو حیرت کے جھٹکے سے سنبھلنے میں دیر لگ رہی تھی۔ وہ بولی، تمہارے وامک صاحب کی جو ماں جی ہے ان کو جا کر بولو۔ ملازمہ بات سمجھنے والے انداز میں سر ہلا کر اندر کی جانب چلی گئی۔ سلونی حیران تھی کہ اتنی بڑی کوٹھی جو کہ محل کا نقشہ لگتی تھی، اس میں صرف 2 ملازم ہی کیوں ہے؟ خیر یہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ پھر وہ دوسرے لمحے اور حیران ہو گئی جب ایک ویل ڈریس اور ینگ خاتون جو کہ میک اپ میں تھی اس کو اپنی جانب آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ کچھ سنبھل کر کھڑی ہو گئی، جی کہیے، میں وامک کی ماں جی ہوں۔ وہ کہیں سے بھی ماں جی ٹائپ نہ لگ رہی تھی۔ آپ اپنے بیٹے کی شادی کب کر رہی ہے؟ سلونی نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ کچھ سٹپٹا گئی، کیونکہ ایک اجنبی خاتون کے منہ سے اپنے بیٹے کی شادی کی بات سن کر ان کی حیرت بجا تھی۔ کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ اس خاتون کا لہجہ کچھ اکھڑ گیا تھا۔ سلونی مسکرا کر بولی، مجھے کیا پرابلم ہوگی بھلا، مجھے یہ کوٹھی اور ایک نئی گاڑی ابھی ملنے والی ہے اور یہ سب کچھ آپ کا بیٹا وامک میرے نام کرنے والا ہے۔ اب کہ تو ماں جی ہتے سے ہی اکھڑ گئی اور سلونی بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ غصے میں آئے۔ سنو لڑکی، میرا بیٹا میرا غرور ہے اور تم پتہ نہیں کہاں سے چلتی پھرتی آ گئی ہو میرے بیٹے پر ڈورے ڈالنے کے لیے۔ چلتی پھرتی نظر آؤ، میرا بیٹا 5 وقت کا پکا نمازی ہے، پکا نمازی۔ سلونی کو اب لگا تھا کہ یہ عورت گاؤں کی رہنے والی ہے اور اس نے نیا روپیہ پیسہ دیکھا ہے۔ وہ لوہا گرم دیکھ کر ایک اور زوردار چوٹ لگاتی ہی بولی، اگر میں ثابت کر دوں کہ آپ کا بیٹا ایک شرابی، زانی اور لوفر ہے تو؟ وہ کچھ دیر تک سلونی کی بات سن کر اپنے غصے پر قابو پاتی ہی بولی، میں اپنے سر کے بال کٹوا دوں گی، سمجھی تم؟ سلونی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ارے ارے کہتے ہوئے باہر گاڑی تک لائی اور گاڑی میں بٹھا کر بولی، چلے پھر اپنی ٹنڈ کروانے کے لیے تیار ہو جائے۔ سلونی نے یہ کہہ کر گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالا اور اس خاتون کو لے کر مقررہ ہوٹل کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ راستے میں اس نے خاتون کو ان کے بیٹے کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو بتائی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ سلونی کے ہوٹل کی پارکنگ میں نظریں دوڑائی تو اس کی توقع کے عین مطابق اس کو ایک نئی اپلائیڈ فار گاڑی پارکنگ میں کھڑی نظر آئی۔ سلونی نے مسکرا کر اس خاتون کو اشارہ کیا کہ وہ گاڑی سے باہر نہ نکلے اور اپنے بیٹے کا تماشا دیکھے، جو ابھی کے ابھی اس کو یہ گاڑی تحفے میں دینے کے لیے آنے والا ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وامک کی کال آ گئی۔
کہاں ہو ڈارلنگ؟ میں نے وعدے کے مطابق گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر دی ہے۔ ماما کی پرجوش آواز سن کر سلونی نے مسکرا کر اس کی ماں جی کی طرف دیکھا اور ماما کو کہنے لگی، ہاؤ سویٹ مائی جان، میں نے گاڑی دیکھ لی ہے، پلیز پارکنگ میں آؤ نا اور مجھے اس کی چابی گفٹ کرو تاکہ میں سکون سے ڈنر کر سکوں۔ نوٹی گرل، آئی ایم کمنگ ڈارلنگ۔ یہ کہہ کر ماما نے کال منقطع کر دی اور خاتون کو بتانے لگی کہ اس کا غرور، اس کا 5 وقت کا نمازی بیٹا اس کو ایک گاڑی گفٹ کرنے آ رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ خاتون بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا سلونی کو دیکھے جا رہی تھی اور پھر کچھ ہی دیر بعد دور سے وامق آتا ہوا نظر آیا۔ سلونی تو اس کو پہچانتی نہ تھی، لیکن ماں جی نے اپنے بیٹے کو آتا دیکھ کر زور سے بولنا شروع کر دیا، اوہ ہو، یہ میرا وامق ہی ہے، یہ میرا وامق ہے۔ سلونی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ایک نوجوان جو چال ڈھال سے پینڈو لگ رہا تھا، اس نے مہنگا پینٹ کوٹ اپنے اوپر سوار کر رکھا تھا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ان کے پاس نئی نئی دولت آئی ہے اور اس کو یہ نوجوان لڑکیوں کے چکر میں اجاڑنے کے چکر میں ہے۔ سلونی اپنی گاڑی سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ خاصا نروس ہو گیا تھا۔ وہ سلونی کو اس طرح اپنے سامنے پا کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے حلق کو تھوک سے تر کرتا ہوا بولا، سلونی جی، آپ، واہ، آپ تو بہت حسین ہیں، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا۔ سلونی نے اس کی کیفیت کا حظ اٹھاتے ہوئے ایسی پوزیشن بنا دی کہ وہ گاڑی کی چابی دیتا ہوا اندر بیٹھی اس کی ماں کو بھی نظر آ جائے۔ سلونی نے اپنے ہاتھ آگے کر دیا اور مختصر بولی، میری گاڑی کی چابی۔ مامک نے مسکرا کر اس کے سراپے کو دیکھا اور جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھتا ہوا بولا، اگر جہاز بھی کہتی تو میری جان وہ بھی حاضر کر دیتا، یہ گاڑی کیا چیز ہے۔ سلونی نے چابی پکڑ کر اندر اس کی ماں جی کے ہاتھ میں رکھی اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وامک کی تو ماں جی کو دیکھ کر جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ کبھی سلونی اور کبھی ماں جی کی طرف دیکھتا کہ ایک زوردار تھپڑ نے اس کا منہ دوسری طرف موڑ دیا۔ وہ ماں جی کی طرف ندامت سے دیکھے جا رہا تھا اور وہاں سے گزرنے والوں کے ہاتھ ایک اور ویڈیو آ گئی تھی جو ساتھ ہی لائیو جا کر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تھی۔ سلونی نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے میں جلدی کی اور ماں بیٹا وہاں کھڑے اس کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ اب دوسری طرف زلیخا شہر میں داخل ہوتے ہی حیرانگی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی جانور کو چڑیا گھر میں لانے کے لیے جنگل سے پکڑ کے شہر لایا جاتا ہے، لیکن کسی پنجرے میں ڈالنے سے پہلے اسے جس شہر سے گزار کر اس کی جگہ پر پہنچایا جاتا ہے، وہ جگہ اور لوگ اس کے لیے نہ صرف حیرت کا سامان پیدا کرتے ہیں بلکہ وہ ان عمارتوں کو بھی حیرت سے دیکھتا ہے کہ انسان نے اپنے رہنے کے لیے کتنی بلند بلند عمارتیں کھڑی کر لی ہے۔ زلیخا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، لیکن وہ کوئی جانور نہ تھی، انسان کی اولاد تھی اور انسانوں میں رہنے بسنے کو جاری تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ جس جنگل سے نکل کر شہر میں پہنچی تھی، وہ جنگل انسانوں کی آرزو اور جذبات کی قدر کرنے کی بجائے ان کے ارمانوں اور عزتوں کا خون کرتا تھا۔ اس جنگل کے بادشاہ نے پوری جنگلی آبادی کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ وہاں پر بسنے والے خود کو انسان تو کہلاتے تھے، لیکن ان کی زندگیاں جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ کوئی بھی وہاں پر اپنی مرضی سے زندگی نہ گزار سکتا تھا، لیکن زلیخا جو اب ایمان فاطمہ کے نئے نام سے نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، وہ اب اس محل نما کوٹھی کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی جس میں گاڑی داخل ہو رہی تھی۔ وہ سمجھی کہ وہ کسی اور ملک میں آ گئی ہے۔ وہ کبھی مومنہ اور کبھی خان کی طرف خوف سے دیکھنے لگتی تھی کہ کیا یہ لوگ بابا جی کی بات کا مان رکھتے ہوئے اسے اپنی بیٹی کے طور پر تسلیم کریں گے، اس کو اپنی بیٹی جیسی عزت بھی دیں گے۔ لیکن پھر اس نے اپنے دل کو ایک نقطے پر تسلی دے کر مطمئن کر لیا کہ اگر یہ لوگ اس کو اس کوٹھی میں ملازمہ بھی رکھ لیں گے تو وہ خوشی سے رہ لے گی، کم از کم اس جگہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور اس کو اچھی روٹی بھی کھانے کو ملے گی۔ اور پھر اس کو اپنا بھائی مراد بھی یاد آ گیا۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھی، وہ تڑپ کر آنکھوں میں آنے والے آنسو پوچھتی ہوئی مومنہ کی طرف دیکھنے لگی جو گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو گاڑی سے باہر آنے کا کہہ رہی تھی۔ ایمان فاطمہ، میری جان، باہر آؤ نا۔ زلیخا کو نیا نام اور پرخلوص پیار بہت اچھا لگا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو خان اس کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر سر جھکا گئی۔ مومنہ نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے جانا چاہا تو اپنے پاؤں کی جوتی اتار کر وہیں کھڑی رہی۔ مومنہ اور خان اس کے دل کا خوف جان کر غمگین ہو گئے تو خان اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اس کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولے،
میری بیٹی، یہ گھر اور اس گھر کی ہر چیز تمہاری ہے، تم اس گھر کی مالک ہو، تمہارے آنے سے یہ گھر گندا نہیں بلکہ چمکدار اور شفاف ہو گیا ہے، جوتا پہنو میری جان اور اندر چلو۔ خان کی بات نے زلیخا کو بہت حوصلہ دیا تھا۔ اس نے اپنی پرانی جوتی پہنی اور مومنہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ہر ایک چیز کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ خان اور مومنہ اس کے جذبات کو سمجھتے تھے۔ مومنہ نے اس کو صوفے پر بٹھایا تو وہ ایسے بیٹھی جیسے کہ ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی، لیکن مومنہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، یہ سب کچھ تمہارا ہے ایمان فاطمہ، اس گھر کی ہر چیز، نوکر چاکر اور سب کچھ جو تم دیکھ رہی ہو اور دیکھو گی وہ سب تمہارا ہے بیٹا، اور جو بھی دیکھو گی وہ سب تمہارا ہی ہے بیٹی۔ بس اپنے ماضی کو بھلا کر پرسکون ہو جاؤ اور دل کو سمجھا لو کہ اب تم نے ایک باشعور شہری بن کر زندگی گزارنا ہے۔ اس نے مومنہ کی بات سن کر اس طرح سر ہلا دیا جیسا کہ اس کی سب باتیں سمجھ گئی ہو۔ مومنہ نے مسکرا کر خان کی طرف دیکھا تو وہ بولے، میری بیٹی سمجھدار ہے، بس تھوڑا سا کنفیوز ہے، کچھ وقت لگے گا، سنبھل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلے گئے، پھر کچھ قدم آگے جا کر رکے اور مڑ کر مومنہ کو دیکھا جو ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ خان نے اشارے سے کہا کہ اس کو پرسکون ہونے کے لیے سونے دو۔ مومنہ نے زلیخا کا منہ ہاتھ دھلوایا۔ اس کے پہننے والے کپڑے ابھی تو بازار سے نہ لائے گئے تھے، لیکن شام کو پروگرام بنا کر وہ زلیخا کے لیے نئے کپڑے اور جوتے لائیں گے، اور بہت ساری چیزیں بھی ایسی ہوں گی جو زلیخا کی عمر کی لڑکیاں خواب دیکھا کرتی ہے۔ بہترین کھانا دیکھ کر زلیخا کی بھوک جاگ گئی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو خان اور مومنہ پرخلوص اور پیار بھرے انداز میں اس کو دیکھ رہے تھے۔ آپ اب آرام کرو، کافی تھکن ہو گئی ہوگی، میں اور آپ کی مما آپ کے لیے کچھ شاپنگ کر کے آتے ہیں۔ مومنہ خان کی بات سن کر زلیخا کو اس کے کمرے تک لے گئی جو کہ ایک فلور اوپر تھا۔ کمرہ کیا تھا، بس یوں لگ رہا تھا کہ جنت کا کوئی ایک ٹکڑا ہے۔ مومنہ نے موبائل پر ملازمہ سے کہہ کر پہلے ہی کمرہ صاف ستھرا کروا دیا تھا۔ اب نیا بیڈ کور اور نئے ساز و سامان سے لدا بھرا کمرہ دیکھ کر زلیخا مومنہ کی طرف دیکھ کر بولی، یہ کس کا گھر ہے آنٹی؟ مومنہ مسکرا کر بولی، یہ میرے بیٹی ایمان فاطمہ کا کمرہ ہے، اور یہ گھر نہیں ہے بلکہ گھر کا ایک حصہ ہے۔ اب آپ اس کمرے میں رہیں گی، آرام کریں، سکون سے سوئے، اور میں اور بابا ذرا بازار جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر مومنہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو کسی خیال کے تحت رک گئی اور زلیخا کے پاس آ کر نیچے جھکی اور بولی، آپ مجھے ماما اور خان کو بابا کہہ کر پکارو تو ہمیں دلی خوشی ہوگی بیٹا۔ مومنہ کی آنکھوں میں چھلکنے والی پانی کی چند بوندیں زلیخا کی نظروں سے چھپ نہ سکی تھی۔ ٹھیک ہے ماں۔ مومنہ کو ایک انجانی سی فرحت اپنے رگ و پے میں اترتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے زلیخا کا منہ چومتے ہوئے فرط جذبات سے کہا، میری جان، صرف ایک بار اور کہو، صرف ایک بار۔ زلیخا مومنہ کو خوش دیکھ کر مسکرائی۔ اس کو یاد آیا کہ وہ بہت عرصے بعد مسکرائی ہے۔ ماما۔ مومنہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے بھاگنے والے انداز میں کمرے سے نکل گئی، اور چند لمحوں بعد ہی خان بھی ان کے ساتھ زلیخا کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کا انداز منت بھرا تھا۔ وہ بھی اپنے لیے نئے رشتے کی ایک ایسی زبان سننا چاہتے تھے جو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ لو پھر بیٹا، میں اور ماما بازار جا رہے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس ہو، وہ بیل لگی ہے، اس بٹن کو دبانا، ملازمہ آپ کے پاس آ جائے گی۔ خان نے کہا اور زلیخا کی طرف دیکھنے لگے کہ اب کیا جواب ملتا ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے بابا۔ خان کے آنسو ان کے گالوں سے بہنے لگے تھے۔ مومنہ کی طرف دیکھ رہے تھے جو اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو چھپانے کے لیے کمرے سے باہر کھڑی اسے دیکھنے لگی تھی، لیکن خان نے آگے بڑھ کر زلیخا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولے، میری بچی، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش آج پوری ہو گئی ہے۔ سکون سے مرنے سے پہلے میں اس لفظ کو سننے کو ترس رہا تھا، لیکن اب مجھے سکون ہے، میری بچی، میں بہت سکون میں ہوں۔ زلیخا نے ان کی آنکھوں میں آنے والے آنسو اپنے ہاتھ کی انگلی سے صاف کیے اور بولی، آپ تو بہت بہادر ہے بابا، آپ روتے ہوئے نہیں، ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ خان اور مومنہ روتے روتے مسکرانے لگے تھے۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ زلیخا کی اس بات نے ان دونوں کو پھر رلا دیا تھا۔ دونوں نے اس کو اپنے سینوں کے ساتھ بھینچ لیا تھا۔ مومنہ اور خان نے دل کھول کر زلیخا کے نام کی شاپنگ کی، اس کی ضرورت کی ہر چیز خرید لی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ خان پورا اسٹور ہی اٹھا کر گھر لے جانے کے موڈ میں ہے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر کافی پی کر دن بھر کی تھکن دور کرنے میں مصروف تھے۔ ایک بات آپ نے نوٹ کی مومنہ بیگم؟ خان نے گرم گرم کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تو سامنے بیٹھی مومنہ مسکرا کر ان کی طرف دیکھ کر بولی، وہ کیا بھلا؟ خان نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مکمل میاں بیوی ہیں، گھر میں ہمارا کوئی منتظر
जैसे ही हम घर में दाखिल होंगे वो हमें बाबा मामा कहकर पुकारेगा। हमारी सारे दिन की थकन दूर हो जाएगी। मोमिना मुस्कुराकर पास से गुजरने वाली एक बच्ची की तरफ देखने लगी जो जुलेखा की उम्र की थी। खान, आज मैं मुकम्मल हो गई हूँ, एक माँ बन गई हूँ, मुझे उसने माँ कहा है। मोमिना काफ़ी सरशार लग रही थी। वो अपनी कॉफ़ी का घूंट भरकर फिर बोली, मैंने एक बात महसूस की है जुलेखा में। खान उनको टोकने वाले लहजे में बोले, जुलेखा नहीं, ईमान फातिमा। मोमिना खिलखिलाकर हंसी और बोली, मैंने जानबूझकर उसका पुराना नाम लिया था, देखना चाहती थी कि आपके वो कितना करीब है। खान मुस्कुराकर मोमिना को देखने लगी और बोले, फिर क्या मालूम हुआ? मोमिना हंसकर बोली, खान मैंने महसूस किया है कि बहुत जल्द हम में घुल मिल जाएगी। आपने देखा नहीं कि कैसे उसने अपने आप को ग्रूम कर लिया। सिर्फ चंद घंटों में ही उसने हमें वो खुशी दे दी जिसके लिए हम कई सालों से तरस रहे थे। हाँ मोमिना बेगम, मैंने उसके दिल में झांक कर देख लिया है। वो बहुत मासूम और डरी हुई बच्ची है। वो खुद को हमारे रहम करम पर छोड़ रही है। उसे अब मालूम है कि भागी, और वो क्या नाम था उसके बाप का? शमरूज। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके गांव में भी उसका कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है जो उसको महफूज रख सके। मोमिना खान की बात की तायद करती हुई बोली, अब तो हम पर है कि हम उसे किस तरह जुलेखा से ईमान फातिमा तक का सफ़र तय करवाते हैं। खान अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर चुके थे। मोमिना की तरफ देखकर बोले, मेरा यकीन कह रहा है कि हमारे लिए ईमान फातिमा इज़्ज़त और आबरू का वो तोहफ़ा साथ लाई है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मोमिना भी अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर चुकी तो शॉपिंग बैग जो रह गए थे वो पकड़ती हुई मॉल से बाहर निकले और गाड़ी तक पहुँचे। गाड़ी में झाँका तो वो शॉपिंग से भरी हुई थी। वो मुख्तलिफ मॉल से ख़रीदारी करते रहे और गाड़ी में रखते रहे थे। अब गाड़ी घर की जानिब रवा दवा थी। दोनों ही मुतमईन और पुरसुकून दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ बाबू पूरे गांव में लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाकर अपनी रानी बेटी के बारे में पता कर रहा था, लेकिन रानी शाम के बाद घर में ना थी। और अचंभे की बात थी कि गांव के किसी घर में भी ना थी। सभी ने नफ़ी में सर हिला दिया तो बाबू की बीवी रोती हुई बोली, हमें मज़ार शरीफ जाकर देखना चाहिए, वो कभी कभी वहाँ भी चली जाती है। बाबू उसकी तरफ देख कर मज़ार शरीफ की तरफ भाग गया। शाम का अंधेरा अब रात की तारीख में तब्दील होने के लिए सूरज को अपनी गोद में समोने का बेताब हो रहा था। दूर मगरिब की तरफ सूरज गुरूब हुआ तो बाबू और उसकी बीवी का दिल भी डूब गया, क्योंकि रानी मज़ार शरीफ की अहाता और अंदर भी ना थी, लेकिन दरूद अहमद ज़रूर मौजूद था, जो बाबू को इस तरह परेशान देखकर बोला, जवान बेटी घर और गांव में ना हो तो इस तरह शोर नहीं किया करते। बाबू उसकी बात सुनकर रोने लगा था, लेकिन मैंने पूरा गांव छान मारा है, मेरी दही रानी का कहीं पता नहीं चल रहा। दरूद अहमद उसके पास आया और उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, क्या कभी उस माँ बाप का दुख भी तुम्हें बिल्कुल इसी तरह महसूस हुआ है जिस तरह आज तुम अपना दुख दर्द महसूस कर रहे हो? वो माँ बाप जिनकी बहू बेटियों को तुमने कभी अपना समझा ही नहीं है। बाबू उसकी तरफ देख कर रह गया तो दरूद अहमद फिर बोला, जाओ बाबू, वहां जाकर देखो जहां तुमने दरिंदों के सामने उस गांव की बहू बेटियों की इज्जतों को सरे आम झंझोड़ते और नोचने के लिए तख्त सजा रखे हैं। भाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो चुकी हो। बाबू और उसकी बीवी की आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन फिर जैसे बाबू को होश आ गया पूरी कुव्वत से चिल्लाया, मक्खन साई, मैं तुम्हारे टोटे कर दूंगा। वो पुरानी हवेली की तरफ जाने के बजाय बड़ी हवेली की तरफ भाग निकला। वो ये भी ना देख सका कि उसकी चीख सुनकर दरूद अहमद के होठों पर एक दर्दनाक तबस्सुम फैल गया था। वो गिरता पड़ता बड़ी हवेली पहुंचा तो सौम्या सहन में खड़ी कबूतरों को दाना दुनका डाल रही थी। वो बाबू को इस तरह परेशान और हांफता कांपता देखकर उसकी तरफ बढ़ी और बोली, खैरियत है बाबू, आज तो बहुत जल्दी और परेशानी में लग रहे हो। छोटी मालकिन, आपको रब का वास्ता मेरी बेटी की इज्जत बचा ले, मेरी बेटी मर जाएगी, छोटी मालकिन जल्दी करें। सौम्या कुछ न समझने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। क्या तुम्हारी बेटी बीमार है? अगर बीमार है तो उसको शहर अस्पताल ले जाओ, मैं क्या कर सकती हूँ? बाबू की बीवी भी पीछे पीछे हाँफती हुई पहुंची थी। वो भी बाबू के साथ ही सौम्या के पाँव पर गिर गई और बोली, छोटी मालकिन, मेरी बेटी रानी को मक्खन साई उठाकर पुरानी हवेली ले गया है, वो मर जाएगी, मालकिन हमारे साथ चले, आपको अपनी दही का वास्ता जल्दी करें। सौम्या के रोंगटे खड़े हो गए। वो इन दोनों को देखकर गुस्से में लाल हो रही थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम भी है तुम मक्खन साई पर इल्जाम लगा रहे हो? सौम्या बेयकीनी की कैफियत में उनको देख कर गुर्राई।
तो बाबू ने उनके पाँव पकड़कर ज़ारो ज़ार रोते हुए चीखना शुरू कर दिया। छोटी मालकिन जल्दी करें, मेरी बेटी की इज्जत बचा ले वरना मैं मर जाऊंगा। मालकिन मैंने इस हवेली के लोगों की बहुत खिदमत की है। छोटी मालकिन जल्दी करे, आपको खुदा का वास्ता, अपने बच्चों का वास्ता, मालकिन जल्दी करे, मेरे साथ पुरानी हवेली चले। याद रखो बाबू, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो तुम मेरे शौहर और अपने मालिक पर लगा रहे हो। अगर ये सब झूठ हुआ तो तुम्हारी खाल के जूते बनवा कर गाँव में फेंकवा दूंगी। बाबू और उसकी बीवी एक दूसरे को देखने लगे। उनके पास तो कोई भी सबूत नहीं था। ये मक्खन साई उसकी रानी को उठाकर पुरानी हवेली ले गया है, ये बात तो सिर्फ उस कमले झिल्ले और दरूद अहमद ने ही उनके जहन में डाली थी। लेकिन फिर भी बाबू को क्यों चैन नहीं आ रहा था। वो रोता हुआ कुछ तौकीफ के बाद बोला, हमें आपकी हर सज़ा मंजूर है मालकिन, लेकिन खुदा का वास्ता जल्दी करें। सौम्या ने उसकी मुस्तकिल मिजाजी के सामने हार मानी और बोली, ठीक है, गाड़ी निकालो, हम चलते हैं। हवेली के सहन में खड़ी गाड़ी के स्टीयरिंग पर बाबू बैठ गया। गाड़ी चंद सेकंड्स के बाद ही हवा से बातें करती हुई पुरानी हवेली की जानिब रवा दवा हो गई थी। रात की वजह से गाड़ी की हेडलाइट्स पूरी तरह ऑन थी और रास्ते बाबू और सबके देखे भाले थे, इसलिए कोई भी दिक्कत के बगैर वो चंद मिनट बाद पुरानी हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए थे। बाबू जल्दी से उतरकर सौम्या के उतरने का इंतजार करने के बजाय बड़े से दरवाजे पर पहुंचा और जोर लगाकर दरवाजा खोल दिया। अंदर जाते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रानी रानी, मेरी दही रानी, कहाँ हो तुम? मुझे आवाज दो बेटा, देखो तुम्हारा अब्बा आ गया है। वो पागलों की तरह चीखता चिल्लाता हुआ सहन से होकर एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचा तो उसकी धड़कनों को ब्रेक लग गई। उसकी बीवी भी उसके पीछे दीवानों की तरह उस जगह गई थी और फिर सौम्या भी उनकी चीख पुकार सुनकर वहां पहुंची तो शर्म से पानी पानी होकर अपनी नजर झुकाने पर मजबूर हो गई, क्योंकि रानी की लाश हवेली के शहतीर में लगे लोहे के पंखे वाले कुंडे के साथ लटक रही थी। उसको फांसी दी गई थी। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि उसको बदन को बेपरहन ही छोड़ दिया गया था। दरूद अहमद और वली मोहम्मद के साथ साथ पूरे गांव के लोग भी पुरानी हवेली पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर ना मक्खन साई था और ना ही कोई और ऐसा बंदा जो ये कह सके कि काम किसने किया है। बाबू की बीवी तो बेहोश होकर गिर गई थी, लेकिन बाबू ने अपने होश हवास को काबू में रखा हुआ था। वो बुत बना अपनी रानी को देखे जा रहा था, जब कभी भी उससे कोई बात ना करेगी, कोई शिकवा और कोई शिकायत ना करेगी, कोई लाड़ ना कोई फरमाइश ना कोई गिला, सबकी सब बातें उसके मन में ही रह गई थी। सौम्या ने आगे बढ़कर रानी के जिस्म को ढांपने के लिए एक कपड़ा पकड़ा और जिस्म को ढांपने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पूरा बदन कपड़े से ढांपा ना जा सका था। गांव की औरतें अंदर दाखिल हुई तो सौम्या को देखकर झिझक सी गई थी, लेकिन फिर सौम्या के कहने पर उन्होंने रानी की लाश को कुंडे से नीचे उतारा और उसके नंगे बदन पर कपड़ा डालकर अच्छी तरह ढांप दिया। वली मोहम्मद आगे बढ़े और बाबू के कंधे पर हाथ रखकर उसको दिलासा देते हुए बोले, अल्लाह की रजा है बाबू, रानी बेटी की ये हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह की रजा। बाबू वली मोहम्मद की तरफ देखकर शिद्दत गम से फटता हुआ चीखने लगा, मैं बुरा हूँ, बुरा था, लेकिन मेरी भूलो जैसी रानी बेटी का क्या कसूर था, क्या कसूर था बाबा जी, क्या कसूर था। वली मोहम्मद उसको गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोले, जालिम और जाहिल इंसान, अल्लाह से पूछ रहे हो, अल्लाह से शिकवा कर रहे हो, अल्लाह को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहरा रहे हो। बाबू शायद अपने होश खो बैठा था। वह आसमान की जानिब मुंह करके जोर जोर से चीखने लगा, तो किससे शिकवा करूं, किससे गिला करूं, किसको इसका जिम्मेदार ठहराऊं, किसको किसको जवाब दे, बाबा जी मुझे बताएं। बाबू शिद्दत गम से आगे बढ़कर बाबा जी का गिरेबान पकड़ने लगा तो दरूद अहमद आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर बोला, अपने आप से पूछ जालिम इंसान। दरूद अहमद को लोग पहली बार बोलता हुआ देखने लगे थे, जो बाबू और पूरे गांव को मुखातिब करके बोलने लगा था, अपने आप को इल्ज़ाम दो, खुद को जालिम कहो, खुद को गुनहगार कहो, आज इस परवरदिगार से पूछते हो कि तुम्हारी बेटी का क्या कसूर था। बेवकूफ़ और अकल से पैदल इंसान, कभी ये भी सोचा है कि मेरी पाकीज़ा और मुअत्तर बहन का क्या कसूर था? मेरी वो बहन जिसकी किसी ने कभी आवाज़ भी नहीं सुनी थी, उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस कुएं में क्यों छलांग लगाई थी? क्योंकि उसके पीछे इन बड़े लोगों के भूखे कुत्ते पड़े हुए थे, जो उसकी इज्जत की धज्जियां नोचने के लिए उसको पकड़ने वाले थे। कभी ये भी सोचा है कि अबू बकर की बेटी हिना का क्या कसूर था? कभी ये भी सोचा है कि सुबह जिस दुल्हन की बारात आने वाली थी, उसकी लाश के टुकड़े ट्रेन की पटरी से कैसे मिले? तुमने ही कहा था ना कि उसको दुल्हा पसंद नहीं था।
दरूद अहमद की रगें फूल गई थी। उसने मजमे में देखा तो नूरलैन भी खड़ी उसको नजर आ गई। वो उसकी तरफ गुस्से और नफरत से देखता हुआ बढ़ा तो वली मोहम्मद ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो रुक तो गया लेकिन खामोश ना रह सका। आइए बड़ी मालकिन, आइए और देखिए इसकी बेटी का अंजाम और मातम कीजिए इसकी नमक हलाली पर। इसको आज वो तोहफा मिला है जिसका ये हकदार था, लेकिन इसकी बेटी की लाश को देखकर आपको तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए कि एक लड़की की इस हालत में लाश का मिलना आपके लिए शर्मिंदगी और निदामत का बास होना चाहिए, क्योंकि आप इन सब जाहिलों की माई बाप जो है। यूँ लग रहा था कि दरूद अहमद आज सारा गुस्सा हवेली वालों पर निकालने को बेताब था। उसकी सांसें फूल गई थी। वो नूरलैन की तरफ देखे जा रहा था, जबकि सौम्या और गांव की बाकी सब लोग दरूद अहमद को देख रहे थे, जो उनकी नज़रों में कमला झिल्ला और बेजरर सा नौजवान था। नूरलैन कमरे में गई। उसने रानी के मुंह पर से कपड़ा हटाकर लाश को देखा और वापस सहन में पहुंचकर बोली, पता करो कि किसने ये सब किया है। ये सुनकर बाबू को भी जैसे होश आ गया। उसकी बीवी होश में आ चुकी थी, लेकिन वो गुमसुम बैठी रानी की लाश को देखे जा रही थी। बाबू उठकर नूरलैन के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, ये सब कुछ तुम्हारे बेटे ने किया है जालिम औरत। ये सुनकर एक बार तो सबको साफ सूंघ गया था। नूरलैन की आंखें भी शिद्दत हैरत से फटने को थी। वो बाबू को देखे जा रही थी। वही बाबू जो उनके कहने पर अपनी जान वारने से भी दरीग न करने का वादा कर चुका था। आज वही बाबू 2 टके का मुलाजिम उसके सामने सीना तान कर खड़ा था और उसको जालिम औरत कहकर उसकी पूरे गांव वालों के सामने तौहीन भी कर रहा था और मक्खन सुल्तान पर इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत भी कर बैठा था। नूरलैन कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी कि बाबू फिर बोल पड़ा, मेरा माथा उसी दिन ठनका था जब तुम और तुम्हारा कातिल बेटा मेरे घर बारिश में आए थे। सौम्या के कान खड़े हो गए। वो बाबू की तरफ देखने लगी जो कह रहा था, मेरी बेटी को देखकर जिस तरह मक्खन सुल्तान के मुंह में पानी भर आया था, मैं तो उसी दिन मर गया था। आज तो सिर्फ मेरा जिस्म यहाँ पड़ा है, जिसको तुम लोग तमाशा समझकर लुटता हुआ देख रहे हो। सुनो गाँव वालों सुनो। वो सबको मुखातिब करके बोला। सभी उसकी तरफ देख रहे थे। वहाँ पर नूरलैन और सौम्या भी मौजूद थी। मैं तुम सबसे शर्मिंदा हूँ। इस बात का भी एतराफ़ करता हूँ कि मेरी रानी की इस तरह बेहुरमती होने पर अल्लाह ने मुझे मेरे इन गुनाहों की सज़ा दी है जो मैं मक्खन साई के साथ मिलकर करता रहा हूँ। नूरलैन मक्खन की करतूतों के पोल खुलने के डर से आगे बढ़ी और बाबू के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए बोली, मैं अब तक तुम्हारी बदतमीजी और बदज़बानी इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि तुम्हारी जवान बेटी मर गई है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम आसमान की जानिब मुँह करके ही थूकने लगो। बाबू गुस्से और नफरत से उसकी तरफ देखकर शिद्दत से चिल्लाया और बोला, मेरा थूका हुआ किस किस का मुंह गंदा करेगा ये तो अभी मैं बताता हूँ साइन जी। वो दोबारा चीखने लगा, मेहरू बेटी और हिना बेटी की इज्जतों से मक्खन सुल्तान ने खेला है। उसी ने उनको कत्ल भी करवाया है। उनसे पहले जो भी लड़कियां गांव के बाहर या अंदर मुर्दा हालत में मिली है, वो सब की सब मक्खन सुल्तान की हवस का निशाना बन चुकी है। मैं अपनी इस बेटी रानी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अब झूठ नहीं बोल रहा। मुझे मेरे गुनाहों की बहुत बड़ी सज़ा मिल गई है। मेरे अल्लाह मुझे माफ़ करे। वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा था। यूँ लग रहा था कि उसकी जान निकल रही है, लेकिन वो रो रो कर बेहोश हो चुका था। अब नूरलैन ने वहाँ से निकलने में ही आफियत जानी थी। उसके जाने के बाद सौम्या भी वहाँ से चली गई, लेकिन बाबू की बेटी रानी की लाश वहाँ पड़ी सबको पुकार पुकार कर कह रही थी, मेरी लुटी फुटी इज्जत का तमाशा देखने वालों, जाग जाओ, वरना कल को तुम्हारी बारी भी आने वाली है। मेरे बाप की तरह तुम भी कल को इसी तरह अपनी किसी बेटी की मैयत पर मातम कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे इस कहानी में और क्या होना है। बहुत ही हार्ट टचिंग, बहुत ही इमोशनल, दर्दनाक कहानी है। अल्लाह सब औरतों की इज्जत को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे और अपने कॉन्टेक्ट्स में इस नावल को ज़रूर शेयर करें और अपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये नावल कैसा लग रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।